پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک سیدھا سادہ اور بھولا بھالا دیہاتی دوسرے گاؤں مہمان بن کر گیا۔ ان لوگوں نے اس کی بہت اچھی خدمت خاطر کی اور طرح طرح کے کھانے بنا کر کھلائے۔ ایک دن دسترخوان بچھایا اور طرح طرح کے کھانوں کے ساتھ گھر والوں نے کھچڑی بھی اس کے آگے پیش کی۔ اس آدمی نے کھچڑی آج سے پہلے کبھی نہ کھائی تھی۔ اس نے کھائی تو اس کو بہت اچھی لگی اور اسے بہت زیادہ پسند بھی آئی۔ اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیسا کھانا ہے۔ گھر والوں کی عورت اسے بتایا کہ اسے کھچڑی کہتے ہیں اور یہ ٹوٹا چاول، مسور کی دال اور کچھ مسالہ جات کو مکس کر کے بنائی جاتی ہے۔ اس آدمی نے دل میں سوچا کہ میں بھی اپنے گھر جا کر اسی طرح کی ڈش تیار کروا کے کھاؤں گا۔ اب اتفاق سے اسی دن اس آدمی کو واپس اپنے گھر جانا پڑ گیا۔ وہ وہاں سے نکلا اور اپنے گاؤں کی راہ ہو لیا۔ راستے میں اس ڈر سے کہیں وہ کھچڑی کا نام نہ بھول جائے، وہ مسلسل ورد کرتا رہا، کھچڑی 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 کھچڑی۔ گرمیوں کے دن تھے، بہت سخت دھوپ پڑتی تھی اور بہت لمبے دن تھے۔ وہ دیہاتی چلتا چلتا گاؤں سے باہر اپنے راستے پر ہو لیا۔ کافی ویرانے میں چلتے چلتے اسے دور ایک ککر کا درخت نظر آیا۔ چلتے چلتے پہلے ہی اس کے کافی پسینہ نکل چکا تھا، اس لیے وہ سیدھا درخت کی طرف آیا۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر اس کے دل میں آیا کہ تھوڑی دیر یہاں آرام کر لینا چاہیے اور تازہ دم ہو کر پھر وہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ وہ درخت کی چھاؤں تلے بیٹھا تو ہوا کے ٹھنڈے اور تازے جھونکے نے اس کے چہرے پر غنودگی طاری کر دی اور وہ بے سدھ ہو کر سو پڑا رہا۔ کافی دیر سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ اپنے گھر جانے کے لیے اٹھا تو کھچڑی کھاچڑی بن چکی تھی۔ اب وہ سارا راستہ کھاچڑی 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 کہتے ہوئے چلتا رہا۔ ویرانے سے نکل کر آگے اس نے دیکھا کہ ایک کھیت کے قریب ایک کسان بیٹھا ہوا ہے اور اس کسان نے تازہ تازہ بیج اپنے کھیت کے اندر بو رکھے تھے۔ پاس سے گزرا اور کھاچڑی کھاچڑی کہتے ہوئے اپنے راستے پر چلنے لگا۔ کسان جو صبح سے چڑیوں کو اڑا اڑا کر تنگ آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھاچڑی کھاچڑی کرتے ہوئے وہاں سے گزر رہا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ کھاچڑی 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 یہ سننا تھا کہ کسان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے سوچا میں صبح سے یہاں چڑیاں اڑا اڑا کر تنگ آ گیا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کھاچڑی کھاچڑی کھاچڑی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھپٹا مار کر اس دیہاتی کو پکڑا اور ٹکا کر اس کی مرمت کی اور اس کی خوب دھلائی کی، اچھی خاصی دھلائی کر دی۔ خوب اچھی طرح مار کھانے کے بعد دیہاتی نے کہا بھائی میرا قصور بتاؤ، آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کسان نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو کھاچڑی کھاچڑی؟ تو وہ کہنے لگا پھر میں کیا بولوں؟ کسان نے کہا آپ بولو اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی۔ وہ دیہاتی بیچارہ وہاں سے نکلا اور اڑ چڑی کا ورد پکاتے ہوئے اپنے راستے پر ہو لیا۔ تھوڑا ہی آگے آیا ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چڑی مار نے وہاں جال بچھا رکھا ہے اور چڑیاں پکڑنے کے انتظار میں ہے۔ قسمت دیکھیے کہ وہ بھی بیچارہ صبح سے اسی انتظار میں تھا کوئی چڑی پھنسے اور اسے جا کر بازار بیچے اور اپنے گھر کا چولہا چلائے، مگر بدقسمتی سے صبح سے اس کے پاس کوئی چڑی نہ پھنسی۔ ادھر سے یہ گزرے اور انہوں نے کہا کھا چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی۔ چڑی مار کو غصہ آیا، اس نے پکڑا اور اس نے بھی اچھی خاصی ان کی دھلائی کی اور اس کو خوب مارا، لتاڑا، لاتیں، گونسے اور مکے، جہاں دل کیا اچھی طرح مرمت کی۔ اس سادہ لو دیہاتی نے اچھی خاصی مار کھانے کے بعد جب پوچھا کہ بھائی آپ مجھے کیوں مار رہے ہو، تو اس نے کہا کہ آپ یہ نہ کہو اڑ چڑی، آپ یہ بولو کہ آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ وہ دیہاتی آتے جاؤ پھنستے جاؤ کہتے ہوئے اپنے راستے پر ہو لیا۔ تھوڑا آگے آیا تو جب وہ جا رہا تھا بالکل اسی کے سامنے سے چور گزرے اور انہوں نے کافی سارا لوٹ مار کا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ مزے سے اپنے راستے پر آتے جاؤ پھنستے جاؤ آتے جاؤ پھنستے جاؤ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ چوروں نے سن لیا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، انہوں نے اس کو پکڑا اور بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ چور اسے ہوش میں لائے تو اس نے پوچھا آپ لوگوں نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آتے جاؤ پھنستے جاؤ؟ تو اس سادہ لو بندے نے کہا پھر میں کیا کہوں؟ چوروں نے اسے کہا کہ تم یہ کہو
کہ خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ وہ وہاں سے دوبارہ اپنی راہ پر ہو لیا اور یہی ورد کرتا کہ خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ پڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ آگے سے ایک بارات کا گزر ہوا۔ بارات والوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دھن میں یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، تو انہیں بہت برا لگا کہ اس خوشی کے دن اتنی عجیب اور بری باتیں یہ شخص کیوں کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، سب نے خوب اس کے اوپر ہاتھ صاف کیے اور خوب مارا۔ اچھی طرح مار کھانے کے بعد اس نے رو کر پوچھا، بھائی کیا وجہ ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیوں مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے؟ تو اس نے پوچھا پھر میں کیا بولوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہو، خدا کرے سب کے ساتھ یہی ہو، خدا کرے سب کے ساتھ یہی ہو۔ وہ بیچارہ یہ کہتے ہوئے اپنے راستے پر ہو لیا۔ ایک پڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ آگے سے ایک جنازے والی چارپائی اور کچھ لوگ دکھائی دیے۔ یہ اپنی دھن میں پڑھتا جا رہا تھا کہ جنازے والے لوگوں نے سن لیا، وہ کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بجائے افسوس کرنے اور تعزیت کے، یہ شخص کہتا جا رہا ہے، خدا ہر کسی کو یہ دن دکھائے، خدا ہر کسی کو یہ دن دکھائے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے پکڑا اور اس کو خوب مارا، اچھی طرح اس کو صحیح کر کے اس کو مارا اور خوب مرمت کی اس کی۔ وہ بے حال ہو کر جب گرا اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں مجھے مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ خدا ہر کسی کو یہ دن دکھائے؟ تو اس نے کہا پھر میں کیا بولوں؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ بولو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ اتنا زیادہ مار کھا چکا تھا، اتنی زیادہ مار کھا چکا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ وہ قدم اٹھا کر رکھتا کہیں تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ گرتے پڑتے وہ بیچارہ جب اپنے گاؤں کے پاس پہنچا تو گاؤں والے اس کی حالت دیکھ کر دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے، اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اس کی بیوی نے جب اس کا یہ حال دیکھا تو ہاتھ ملتے ہوئے اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے زور زور سے کہنے لگی، اللہ کرے ہاتھ ٹوٹے، اللہ کرے ٹانگ ٹوٹے، جس نے میرے بولے بالے شوہر کا یہ حال کر دیا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا گیا اور گاؤں کے طبیب کو بلا لایا۔ طبیب نے جب اس کی حالت دیکھی، اس کی بیوی سے کہا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، اس بیچارے کو بری طرح مارا پیٹا گیا ہے اور اس کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ طبیب نے ایک مرہم دیا جو اس کے زخموں پر لگایا اور اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بیوی نے حسب منشا پوچھا کہ حکیم صاحب اس کو کھانے میں کیا دوں؟ طبیب نے کہا کہ ہلکی اور نرم غذا دیجیے تاکہ اس کے زخم جلدی بھریں اور اسے سکون مل سکے۔ حکیم کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے اس کے لیے نرم غذا کے طور پر کھچڑی بنائی اور جب پلیٹ میں ڈال کر اس کو کھلانے کے لیے لے کر آئی تو کھچڑی پر نظر پڑتے ہی وہ چیخ مار کر اٹھا، یہ کہتا ہوا اپنے گھر سے بھاگ اٹھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ختم شد۔